بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 102 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے النسب الی الممدود، یعنی اسم ممدود کی طرف نسبت کرنا، اس کو منصوب بنانا۔ اسم ممدود وہ اسم ہوتا ہے جس کے اخیر میں حمزہ ہو، مثال کے طور پر حمراء، تو یہاں پر اخیر میں حمزہ ہے۔ اب جب ہم یا نسبت لگائیں گے یا مشددہ ما قبل مکسور، تو حمزے کا کیا بنے گا؟ آیا یہ حمزہ اپنی حالت پر برقرار رہے گا یا اس سے واو بنے گا یا اس کو ہم مدغم کریں گے؟ تو ان تمام صورتوں کو آئیے مثالوں سے اور بحث کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النسب الی الممدود، الامثلہ: حمراء، حمراوانی، یہ اس کی تثنیہ ہے، ٹھیک ہے۔ حمراوانی، حمزہ یہاں پر واو سے بدل دیا گیا، حمراوی۔ اسی طرح حوراء، حوراوانی، حوراوی۔ صحراء، صحراوانی، صحراوی۔ انشاءاللہ ان تمام صورتوں کو ہم پڑھ لیں گے کہ یہاں پر حمراء میں جو حمزہ ہے، یہ حمزہ حمزۃ التانیث ہے، یعنی مؤنث کی علامت ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں ابتداء، یہاں پر حمزہ یہ حمزہ اصلیہ ہے۔ انشاء، یہ حمزہ بھی اصلیہ ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں انشاء ینشئ، انشاء، افعل یفعل، افعال لام کلمہ ہے۔ اسی طرح وضاء بھی، تو جب یہ اصل کلمہ ہو، ابتداءانی، ابتدائی، انشاءانی، انشائی، وضاء، وضاءانی، وضائی، تو یہاں پر حمزہ اپنی حالت پر رہا۔ حمزہ کو ہم نے واو سے نہیں بدلا، کیونکہ یہاں پر حمزہ اصلیہ ہے۔ یہاں پر کیا تھا؟ حمزہ للتانیث تھا، مؤنث کی علامت، اس لیے ہم نے اس کو واو سے بدلا۔ اور یہاں تیسری قسم کی مثالوں میں آپ دیکھیں کسا، شفا، بنا، یہاں پر یہ حمزہ اصلیہ نہیں ہے بلکہ یہ واو سے مبدل ہے، یعنی یہاں حمزہ کی جگہ اصل میں واو ہے، واو کو ہم نے حمزہ سے بدلا ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے۔ تو یہاں پر کساآنی، کساوانی، دو صورتیں جائز ہیں، اپنے اصل پر بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو واو میں بدل سکتے ہیں۔ تو اس سے پھر بنے گا کسائیو او کساویو، جب ہم اس کو یا نسبت لگا دیں گے اخیر میں۔ دونوں صورتیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب دیکھیے گا بحث کی طرف۔ تأمل الاسماء الاولی، آپ اسماء پر غور کریں۔ فی الطوائف الامثلۃ الثلاث، تین قسم کی مثالوں میں، تجد انہا اسماء ممدودہ، کے تمام اسماء ممدودہ ہے، ٹھیک ہے، حمزہ ما قبل الف ہے۔ ولیکن الحمزۃ فی الطائفۃ الاولی، پہلی قسم کی مثالوں میں جو حمزہ ہے للتانیث، تانیث کے لیے آیا ہے۔ فی الثانیۃ اصلیۃ، دوسری قسم کی مثالوں میں حمزہ اصلیہ ہے، لأن اسماء ابتداء، انشاء، وضاء افعالها ابتدأ، انشاء، ووضع، والحمزة في هذه الافعال اصلیۃ، لام کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اما حمزة الاسماء في الطائفة الثالثة، تیسری قسم کی مثالوں میں جو حمزہ ہے فمنقلبة عن اصل، وہ اصل سے منقلب ہے، یعنی اس کا اصل کوئی اور حرف ہے۔ لأن کسا، شفا، بنا، من کسوت، شفیت، بنیت، كما لا يخفى عليك۔ اذا عرفت هذا، اگر آپ نے یہ جانا، فرجع الى تثنیۃ هذه الاسماء، تو ان اسماء کے مثنیٰ پر غور کرے، تثنیہ پر غور کرے، وتذکر، اور یاد رکھے اور وہ قاعدہ یاد کر لیں، القاعدہ التي عرفتها، جو آپ نے جانا، فی تثنیۃ الممدود، جب آپ ممدود کو مثنیٰ بنانے والے تھے، تجد ان الحمزۃ التي للتانیث تقلب واوا فی التثنیہ، کہ حمزہ تانیث جو ہے وہ واو سے بدل جائے گا تثنیہ میں، وان الحمزۃ الاصلیہ، اور جو حمزہ اصلیہ ہے، تبقى على حالها، وہ اپنی حالت پر برقرار رہے گی، وان الحمزۃ المنقلبہ، وہ حمزہ جو منقلب ہے یا بدلی گئی ہے، عن اصل سے، یجوز ابقاؤها، چاہے تو آپ اس کو اپنی حالت پر برقرار رکھیں، کما ہی، جیسے کہ وہ ہے، یعنی حمزہ، وقلبها واو، چاہے تو آپ اس کو واو سے بدل دیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں صورتیں اس حمزہ میں جائز ہیں کہ جو کسی دوسرے حرف سے منقلب ہو۔ اب دیکھیں، ھذا حکم الممدود، یہ اسم ممدود کا حکم ہے، فی التثنیۃ، جب آپ تثنیہ بنا رہے ہو، وہو نفسہ حکمہ، اور وہ وہی حکم ہے عند النسب الیہ،
جب آپ اس کی طرف یا نسبت کو لگا، یعنی ہم الف الممدودہ جو ہے الاسم الممدود کو جب تثنیہ بناتے ہیں، جسی طرح تثنیہ بناتے ہوئے جو قاعدہ آپ استعمال کرتے ہیں وہی قاعدہ جب آپ اس کے اخیر میں اس میں منصوب لگاتے ہیں تب بھی اسی کو استعمال کریں، اس میں فرق نہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ عند النسب الى الممدود، جب ہم اس میں ممدود کی طرف نسبت کریں، ينظر الى حمزتی، اس کو حمزہ کی طرف نظر یا حمزہ کو دیکھا جائے گا کہ حمزہ اصلیہ ہے یا کیا ہے۔ فإن كانت للتانیث، اگر وہ حمزہ تانیث کے لیے ہو کلمے میں، قلبت واون، اس کو ہم واو سے بدل دیں گے۔ وإن كانت اصلیۃ، اگر وہ حمزہ جو ہے وہ اصلی ہو، بقیت علی حالها، اپنی حالت پر برقرار رہے گی۔ وإن كانت منقلبۃ عن اصل، اگر وہ اصل سے منقلب ہو، جاز ابقاؤها، تو جائز ہے کہ اس کو اپنی حالت پر برقرار رکھیں، وقلبها واو، چاہے تو اس کو واو سے بدل دیں۔ امید ہے کہ یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔